باسل کمرے میں داخل ہوا تو اسے نویرا سفید اور اسی لباس میں سر جھکائے بیٹھی دکھائی دی، جس کی دھڑکنیں کمرے کی خاموشی میں بھی اسے سنائی دے رہی تھی۔ باسل نے اپنی شیروانی کا بٹن کھولتے ہوئے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر موجود بے رخی اور سرد مہری صاف عیاں تھی کہ یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ نویرا نے آہستہ سے اپنی نظریں اٹھائیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک کر رہ گئے۔ اسے اپنی ہچکیوں کو روکنے کے لیے ہونٹوں کو سختی سے دبانا پڑا۔ کمرے کا درجہ حرارت جیسے منجمد ہو گیا تھا، جہاں دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل تھی جسے گرانا شاید ان میں سے کسی کے بس میں نہیں تھا۔ باسل نے بیڈ کی دوسری طرف پشت کر کے لیٹتے ہوئے لائٹ بند کر دی اور نویرا اندھیرے میں اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی، جس کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیر کر باسل کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر کے اپنی نیند کو ترجیح دے رہا تھا۔ صبح کا ناشتہ دسترخوان پر سجا تھا، مگر کمرے کا ماحول کسی قبرستان جیسا خاموش اور بوجھل تھا۔ باسل کی ماں نے اپنی چائے کا کپ رکھتے ہوئے اسے ایک معنی خیز نظر سے دیکھا، جس میں واضح حکم اور خاندان کی ناک کا سوال پوشیدہ تھا۔ باسل اپنی ماں کے ان لفظوں کو آج بھی محسوس کر سکتا تھا جو شادی سے ایک دن پہلے کہے گئے تھے کہ یہ خاندان کا فیصلہ ہے اور تمہیں اپنی ضد چھوڑ کر نویرا کو قبول کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ہمارے پاس کسی کو دکھانے کو منہ نہیں رہے گا۔ باسل نے کڑوا گھونٹ بھرا اور اپنی پلیٹ سے نظریں ہٹا لی۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا کہ کس طرح اسے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا جسے وہ صرف اپنی چھوٹی کزن سمجھتا تھا۔ اس نے میز کے کونے پر رکھے پانی کے گلاس کو سختی سے پکڑا۔ اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ وہ خود سے عہد کر رہا تھا کہ چاہے گھر والے کتنا ہی دباؤ ڈال لیں، وہ اس رشتے کو کبھی نہیں اپنائے گا، اور نویرا اس کے لیے محض ایک نام رہے گی جو اس کے گھر میں اس کی مرضی کے خلاف آئی ہے۔ کمرے کی چار دیواری نویرا کو ایک وسیع جیل کی طرح لگتی تھی، جہاں اس کی سانسیں بھی اس کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کھلتے ہوئے پھولوں کو دیکھ رہی تھی، جنہیں آزادی سے کھلنے کا حق حاصل تھا، مگر وہ خود اپنی ہی گھر میں ایک قیدی کی مانند تھی۔ باسل کے کمرے سے نکل جانے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود سے مخاطب تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کیوں مجھے یہاں لائے؟ کیا میرا کوئی وجود نہیں؟ کیا میری کوئی خواہش نہیں؟ وہ روتے ہوئے اپنے ہی عکس سے سوال کر رہی تھی۔ یہ گھر ہے یا کوئی سزا کا، جہاں نہ پیار ہے نہ اپنائیت، بس ایک خاموش سا دباؤ ہے جو مجھے ہر لمحے مار رہا ہے۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اپنے دوپٹے کو کونے میں مروڑنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اسے گھر والوں نے سمجھایا تھا کہ باسل اسے بہت سنبھال کر رکھے گا، مگر حقیقت بالکل الٹ تھی۔ اس نے سسکی بھرتے ہوئے آہستہ سے کہا، باسل، تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا نا کہ مجھ سے شادی کرو۔ میں تو خود اس بندھن سے ڈرتی تھی، لیکن اب میں اس قید سے بھاگ کر بھی کہاں سکتی ہوں؟ اس کے کمرے کی تنہائی اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی، اور اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ ایک ایسی کشتی میں سوار ہے جس کا کوئی ملاح ہی نہیں، اور یہ کشتی کسی بھی وقت ڈوب سکتی ہے۔ صبح کا وقت تھا اور کچن کا کام ختم کر کے نویرا باسل کے لیے چائے کا کپ تیار کیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی تو باسل فائلیں سمیٹنے میں مصروف تھا۔ نویرا نے ٹرے ٹیبل پر رکھی تو باسل نے اسے دیکھا تک نہیں، بس سرد لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے بار بار کچن کی چیزوں سے ڈسٹرب مت کیا کرو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ نویرا کا دل بھر آیا۔ اس نے ہمت جمع کی اور جواب دیا، میں تو بس اپنا فرض نبھا رہی ہوں باسل، آپ کو شاید میری موجودگی بھی بوجھ لگتی ہے۔ باسل نے اچانک نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور کراہت ملی جلی تھی۔ فرض؟ تم کس فرض کی بات کر رہی ہو نویرا؟ اس شادی کو میں نے کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا، تو اسے نبھانے کا ڈرامہ مت کرو۔ نویرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، ڈرامہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ سب شوق سے کر رہی ہوں؟ میری زندگی بھی آپ کی وجہ سے برباد ہو گئی ہے۔ میں تو ابھی خود زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ باسل اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کرسی پیچھے دھکیلی جس کی آواز کمرے میں گونجی، میری زندگی کی پرواہ مت کرو، بس اپنی حد میں رہو، اور مجھے بار بار جذباتی بلیک میل کرنے کی کوشش مت کیا کرو۔ میں تمہاری ان حرکتوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ وہ فائلیں اٹھا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے نویرا کو ایک بار پھر تنہائی اور تلخی کے سمندر میں چھوڑ کر۔ صبح کا دسترخوان لگا تھا۔ باسل ناشتے میں مگن تھا، جبکہ نویرا پاس ہی کھڑی اسے چائے پیش کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے گرم چائے کی خوشبو محسوس کی، اس کا معدہ اچانک مروڑ کھانے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا گلا کسی نے گھونٹ دیا ہو۔
اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور متلی کی ایک شدید لہر اس کے وجود کو جھنجھوڑ گئی۔ باسل نے کچھ کہے بغیر ہی کپ کا اشارہ کیا تو نویرا نے ہاتھ بڑھایا، مگر کپ پکڑتے ہی اس کا جی متلانے لگا۔ وہ فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ کر اپنا منہ چھپاتی ہوئی واش روم کی طرف بھاگی۔ باسل نے حیرت اور چڑچڑے پن سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہی ڈرامہ، اس نے میز پر چمچ پٹکتے ہوئے بڑبڑایا، کبھی سر درد، کبھی پیٹ درد، کبھی طبیعت خراب۔ آخر تم چاہتی کیا ہو نویرا؟ مجھے ناشتہ بھی سکون سے کرنے نہیں دینا کیا؟ واش روم سے نویرا کے کہہ کرنے کی آواز آئی تو باسل کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ وہ کمرے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا اور اندر کی طرف دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں پکارا، نویرا یہ سب بند کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سب میری توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہو، لیکن یاد رکھو ان ہتھ کنڈوں سے میری ہمدردی نہیں ملے گی۔ جلدی باہر آؤ، اور مجھے آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ اندر سے نویرا کی کمزور اور لرزتی ہوئی آواز آئی، باسل میں واقعی ٹھیک نہیں ہوں، میرا سر چکرا رہا ہے۔ باسل نے ایک طنزیہ ہنسی، میں سب جانتا ہوں، میں بس کرو، اب ایک معمولی سے درد کو لے کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، یہ سوچے بنا کہ شاید نویرا کی خاموشی کسی بڑی تکلیف کا پیش خیمہ ہے۔ نویرا صوفے پر بیٹھی بار بار اپنے سر کو ہاتھوں میں تھام رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ باسل کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر نویرا کی اس حالت پر پڑی، لیکن اس کے چہرے پر ہمدردی کے بجائے ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابیاں ٹیبل پر زور سے پھینکی اور بیزاری سے بولا، بس کرو نویرا، یہ ڈرامے اب پرانے ہو چکے ہیں۔ تم روز کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ اور بہانہ ڈھونڈ لیتی ہو تاکہ میری توجہ حاصل کر سکو۔ نویرا نے کرب سے آنکھیں کھولیں، اس کا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ باسل، سچ میں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرا سر بہت زور سے درد کر رہا ہے۔ باسل نے اسے ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا اور بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تمہیں صرف ڈرامے کرنے آتے ہیں تاکہ میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں اور تمہاری یہ جھوٹی باتوں کو سنوں۔ میں کام سے تھک کر آیا ہوں، مجھے سکون چاہیے، تمہاری ان اداکاریوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر واقعی درد ہے تو خود کوئی دوا لے لو، لیکن مجھ پر یہ احسان کرنے کی کوشش مت کرو کہ تم مر رہی ہو۔ اس نے لائٹ بند کی اور کروٹ بدل لی، جبکہ نویرا کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں ڈوبتی چلی گئیں۔ ناشتے کی میز پر ماحول کافی کشیدہ تھا۔ باسل کی ماں نے ایک بار پھر اپنی توپوں کا رخ نویرا کی طرف کر لیا، جو خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کانٹا چمچ ہلا رہی تھی۔ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہو، کیا یہی تمیز سکھائی ہے تمہاری ماں نے؟ باسل بیچارہ سارا دن کام کر کے آتا ہے اور تم ہو کہ ایک وقت کا کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں بنا سکتی۔ نویرا نے سر جھکائے رکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرے تھے۔ باسل کی خالہ نے ایک طنزیہ کہکا لگایا، ارے چھوڑیں آپی، یہ تو بچی ہے، اسے کیا پتہ سسرال کو کیسے سنبھالتے ہیں، بس خود کو بیمار ظاہر کر کے باسل کی توجہ کھینچنا چاہتی ہے۔ نویرا کی آواز لرزنے لگی، میں تو بس میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اس لیے۔ طبیعت؟ باسل کی ماں نے بات کاٹ دی، شادی کے بعد سے تمہاری بیماری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کیا باسل نے تمہیں کوئی کام کرنے سے منع کیا ہے یا تم اسے باندھ کر رکھنا چاہتی ہو؟ نویرا نے مدد کی امید میں باسل کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے کافی کا کپ پی رہا تھا۔ نویرا کی آواز میں درد تھا، باسل آپ کچھ تو بتائیں، آپ کو تو پتہ ہے میں۔ باسل نے اپنی نظریں اٹھائیں، بغیر کپ میز پر رکھا اور سرد لہجے میں بولا، ماں مجھے دیر ہو رہی ہے، ناشتہ ختم کریں، مجھے آفس نکلنا ہے۔ اس نے ایک بار بھی نویرا کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی یہ خاموشی نویرا کے لیے کسی خنجر سے کم نہیں تھی۔ وہ سب کے سامنے باسل کے اس رویے پر مزید شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ باسل کا یہ لا تعلقی والا انداز یہ بتا رہا تھا کہ اسے نویرا کے ساتھ ہونے والی اس تذلیل سے کوئی سروکار نہیں۔ نویرا نے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا، جہاں پرندے آزادانہ اڑ رہے تھے۔ اس کا ذہن ماضی کی ان گلیوں میں بھٹک گیا جہاں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پرانے اسکول بیگ کا تصور کیا، جو اب کہیں الماری کے کسی کونے میں دھول کھا رہا تھا۔ اس نے گہری ٹھنڈی سانس لی اور بڑبڑائی، کاش میں واپس وہیں جا سکتی جہاں میری سب سے بڑی پریشانی ہوم ورک کا مکمل نہ ہونا تھا، جہاں میری زندگی کتابوں، اسکول یونیفارم اور شرارتوں تک محدود تھی۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے بولی، کتنا جلدی میرا بچپن مجھ سے چھین لیا گیا۔ وہ اسکول کے دن، وہ پیریڈز کا انتظار، وہ چھٹی کی گھنٹی کا شور، سب کچھ ایک پل میں ختم ہو گیا۔
اب یہ ہاتھ کسی کتاب کے ورق کے نہیں پلٹتے، بلکہ گھر کی ذمہ داریوں اور باسل کی ناراضگی کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو ابھی بڑی بھی نہیں ہوئی تھی، مجھے تو ابھی جینا سیکھنا تھا، مگر اس زبردستی کے رشتے نے مجھ سے میری عمر ہی چھین لی۔ اب میں تو نہ بچی رہی اور نہ ہی ایک ایسی بیوی بن پائی جس کی باسل کو تلاش تھی۔ میں بس ایک ایسی کھلونا بن کر رہ گئی ہوں جسے سب نے اپنی مرضی سے استعمال کر لیا، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کھلونے کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے۔ باسل کا دن اب پوری طرح سے اس کے کام اور آفس کے مسائل کے گرد گھومنے لگا تھا۔ وہ گھر لوٹتا تو بھی اپنا لیپ ٹاپ لے کر اسٹڈی روم میں جا کر بیٹھتا، جہاں اس کا واحد مقصد اپنی فائلیں مکمل کرنا اور اپنے کیریئر کی بلندیوں کو چھونا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ گھر کے دوسرے کمرے میں نویرا کس حال میں ہے یا اسے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے گھر صرف ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ تھوڑی دیر سکون سے بیٹھ کر اپنا کام کر سکے، اور نویرا کی موجودگی کو وہ محض ایک ایسی رکاوٹ سمجھتا تھا جو اس کی پرائیویسی کو خراب کرتی تھی۔ وہ خود کو مصروف رکھ کر ان تمام احساسات سے فرار حاصل کر رہا تھا جو اس کے اندر اس رشتے کو لے کر ابھرتے تھے، اور اس طرح وہ اپنی ذاتی دنیا میں اتنا مگن ہو گیا کہ اسے نویرا کی خاموش سسکیوں کی گونج بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ ایک رات جب باسل اپنے کام سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا تو نویرا فرش پر بیٹھی کتاب دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ اس کا چہرہ درد سے سفید پڑ چکا تھا اور پیشانی پر پسینے کی نمی تھی، باسل نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے الماری سے کپڑے نکالے اور بے رخی سے بولا، تم ابھی جاگ رہی ہو؟ تمہاری ان حرکتوں سے مجھے نیند میں خلل پڑتا ہے، پلیز سونے کی کوشش کرو۔ نویرا نے اٹھنے کی کوشش کی تو پیٹ میں اٹھنے والے ایک شدید مرور نے اسے دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیا تاکہ چیخ نہ نکلے اور دبی ہوئی آواز میں کہا، میں بس نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے کتاب پڑھ رہی ہوں۔ باسل نے اسے ایک سرد نگاہ سے دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، کتابیں پڑھنے کا ڈرامہ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کیا میں تمہیں وقت نہیں دیتا؟ نویرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے اپنی تکلیف چھپاتے ہوئے ہمت سے جواب دیا، نہیں باسل، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ میں نے کب کہا کہ آپ مجھے وقت دیں؟ میں تو بس اپنی زندگی گزار رہی ہوں، آپ اپنی مرضی کریں، مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جان بوجھ کر اپنے پیٹ کی تکلیف کو ایک راز بنا کر رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے سچ بتایا تو باسل اسے پھر سے کوئی طعنہ دے گا یا اسے نظر انداز کر دے گا۔ وہ اپنی کرخناک اذیت کو اپنے اندر دبائے اسے دیکھتی رہی، جبکہ باسل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور لائٹ بند کر کے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا جو صرف نویرا کی بے ساختہ نکلتی سسکیوں سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس کا پیٹ کسی برقی روح کی طرح اسے اندر سے نوچ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر کروٹیں بدلتے بدلتے اب فرش پر آ گری تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے پیٹ پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے اور ماتھے سے پسینہ بہہ کر اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا۔ یا اللہ مدد کر، وہ لرزتی ہوئی آواز میں کراہی۔ اس کا جسم درد کی شدت سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وہ پوری رات اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبائے رکھتی تاکہ کمرے میں موجود باسل کی نیند میں خلل نہ پڑے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر باسل جاگا تو اسے ہمدردی نہیں بلکہ نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے حلق سے درد کے مارے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، مگر باسل نے کروٹ بدل کر چادر منہ پر اوڑھ لی اور اسے محض نویرا کی کوئی نئی اداکاری سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ وہ درد سے دوہری ہوتی ٹھنڈے فرش پر پڑی اپنی زندگی کے اس بدترین کرب سے لڑ رہی تھی، جبکہ کمرے کی کھڑکی سے آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا اس کے وجود کو مزید برف کی طرح کر رہی تھی۔ باسل کی آنکھ نویرا کی مسلسل کرانے کی آواز سے کھلی تو اسے لگا جیسے یہ اس کی نیند خراب کرنے کا ایک اور حربہ ہے۔ اس نے غصے میں اٹھ کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر پیناڈول کی گولی نکالی اور نویرا کی طرف پھینک دی، جو اس کے قریب ہی فرش پر گر گئی۔ یہ لو اور چپ کر جاؤ، صبح ہی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، ابھی مجھے سونے دو، وہ غصیلی آواز میں بولا۔ نویرا نے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا کر اور گولی اٹھانی چاہی، مگر اسی لمحے اسے شدید متلی محسوس ہوئی۔ وہ بمشکل اٹھی اور بے بسی میں باسل کے کندھے پر سر رکھ دیا جیسے کوئی سہارا ڈھونڈ رہی ہو، لیکن اسی لمحے اس کے معدے میں ایک شدید لہر اٹھی اور اسے باسل کے کندھے پر ہی الٹی آ گئی۔ باسل ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹا، اس کی آنکھوں میں شدید کراہت اور غصہ تھا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ چیخا۔
مگر نویرا کچھ نہ بول سکی۔ وہ بھاگ کر باتھ روم کی طرف لپکی جہاں سے اس کے کہہ کرنے کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ باسل غصے سے پیر پٹکتا ہوا واپس بیڈ پر لیٹ گیا، یہ سوچے بغیر کہ جس درد کو وہ ڈرامہ سمجھ رہا تھا وہ نویرا کو موت کے دہانے پر لے جانے کے لیے تیار ہے۔ فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں اور آسمان پر ہلکی ہلکی سرخی پھیل رہی تھی۔ باسل کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ سناٹا اسے ایک دم سے عجیب لگا۔ اس نے بیڈ سے نیچے دیکھا، باتھ روم کا دروازہ نیم بند تھا اور نویرا وہاں سے واپس نہیں آئی تھی۔ اس نے چڑھ کر آواز دی، نویرا کب تک وہاں بیٹھی رہو گی؟ باہر آؤ۔ کوئی جواب نہ ملا۔ غصے میں باسل بیڈ سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھا، لیکن دروازہ دھکیلتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نویرا باتھ روم کے فرش پر بے سود پڑی تھی۔ اس کا چہرہ دیوار کی طرح سفید تھا اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی پیٹ پر جمے ہوئے تھے جیسے درد کی آخری لہر نے اسے بے ہوش کر دیا ہو۔ باسل کا غصہ اب ایک پل میں خوف میں بدل گیا۔ اس نے اسے آوازیں دیں، نویرا، نویرا آنکھیں کھولو، مگر اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ باسل نے اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلایا جیسے وہ ایک بے جان گڑیا کی طرح لڑک گئی۔ کمرے میں پھیلی ہوئی خاموشی اب ایک قیامت خیز خوف میں بدل چکی تھی اور باسل کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جسے ڈرامہ سمجھ رہا تھا وہ دراصل زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ باسل نے نویرا کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کا ہلکا سا وجود اسے کسی پھول کی طرح نازک محسوس ہوا، مگر اس کے اندر چھپا درد اسے کسی گوہر کوہ گراں کی طرح بھاری لگ رہا تھا۔ اس نے اسے تیزی سے گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال کی طرف گاڑی دوڑائی، جبکہ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے۔ راستے بھر اسے صرف نویرا کا سفید پڑتا چہرہ اور وہ پیناڈول کی گولی یاد آ رہی تھی جو اس نے غصے میں اس کے پاس پھینکی تھی۔ پچھتاوا اس کے دل کو مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا۔ وہ خوف زدہ تھا کہ کہیں وہ بہت دیر نہ کر چکا ہو۔ صرف ایک بار آنکھیں کھولو، نویرا، وہ بڑبڑاتا رہا، اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ بہت سمجھتا تھا اس کے بغیر اس کا اپنا وجود کتنا بے معنی اور خالی تھا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر وہ پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا جب کچھ دیر بعد ڈاکٹر سنجیدگی سے باہر نکلی۔ باسل اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے اسے ایک گہری نظر سے دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولی، دیکھیں آپ انہیں بروقت ہسپتال لے آئے، یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے شہر کے ہسپتال کا انتخاب کیا، ورنہ صورتحال پیچیدہ ہو سکتی تھی۔ دراصل انہیں شدید درد حمل کے ابتدائی مہینوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کی پریگننسی فی الحال تو ہیلتھی ہے، مگر یہ ابھی بہت کم عمر ہیں، اس لیے ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی بھی لاپرواہی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ باسل ڈاکٹر کی بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس کا دماغ جیسے گھوم کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو یا پھر خوش، کیونکہ وہ تو اسے ایک چھوٹی سی بچی سمجھتا تھا، وہ لڑکی جو ابھی خود زندگی کو سمجھنا سیکھ رہی تھی، اب ایک نئی زندگی کی امانت دار بن چکی تھی۔ باسل اسپتال کی راہداری میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کا سر ہاتھوں میں تھا اور دماغ میں خیالات کا طوفان برپا تھا۔ اسے ہر چیز دھندلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تو نویرا کو ہمیشہ ایک ایسی کچی عمر کی بچی سمجھا تھا جسے گھر والوں نے زبردستی اس کے گلے ڈال دیا تھا، لیکن اس انکشاف نے اس کے تمام پندار کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یکدم اسے ایک مہینہ پرانی وہ رات یاد آئی جب وہ آفس سے بہت زیادہ تھکا ہارا اور نشے میں دھت گھر لوٹا تھا۔ اس رات نویرا کو تیز بخار تھا، وہ بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی کانپ رہی تھی۔ باسل نے اس وقت اپنے ہوش و حواس کھو دیے تھے۔ اسے نویرا کی تکلیف یا اس کی کم عمری کا احساس نہیں تھا، بس اپنی انا اور مردانہ حق کے ذم میں اس نے اپنی حدود کو فراموش کر دیا تھا۔ اس وقت کی وہ ایک رات، اس کی لاپرواہی اور غفلت، آج ایک نئی زندگی کی صورت میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ نویرا وہ مسلسل طبیعت کی خرابی، وہ درد، وہ الٹیاں محض ڈرامے نہیں تھے، بلکہ اس کی اپنی ہی کی ہوئی زیادتی کا نتیجہ تھے جو ایک ننھی سی جان سڑکوں پر اکیلی سہتی رہی۔ اس کا اپنا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی غلطی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ کمرے میں داخل ہوا تو نویرا کی آنکھیں ہلکی ہلکی کھل رہی تھیں۔ باسل نے بیڈ کے پاس آ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ نویرا نے اسے دیکھا تو ایک دم سے سہم گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے لگا شاید باسل اب اس پر غصہ کرے گا یا اسے ہسپتال لانے کا طعنہ دے گا۔ نویرا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر باسل نے اسے اور مضبوطی سے تھام لیا۔
اس کی آواز میں وہ پہلے والی تلخی تو نہیں تھی، لیکن ایک عجیب سا قرب اور سوال تھا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ باسل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں معلوم تھا کہ تمہاری طبیعت کیوں خراب ہے؟ پھر بھی تم چپ رہی۔ کیا تمہیں لگا میں اتنا سنگ دل ہوں کہ اپنے ہونے والی اولاد اور تمہاری تکلیف کو نظر انداز کر دوں گا؟ نویرا کے لب کانپے۔ وہ پھٹی ہوئی آواز میں بولی، میں آپ کو کیسے بتاتی؟ آپ تو پہلے ہی مجھ سے اتنی نفرت کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے سچ بتا دیا تو آپ مجھے اور بھی زیادہ حقارت سے دیکھیں گے۔ مجھے لگا کہ آپ کو لگے گا کہ میں آپ کو باندھنے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہوں۔ باسل نے اس کی بات سن کر ایک لمبی اور کرخناک سانس لی۔ اس نے نویرا کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ میں نے واقعی بہت بڑی غلطی کی نویرا۔ میں نے تمہیں سمجھنے کی بجائے صرف اپنی انا کو دیکھا۔ مگر نویرا ابھی بھی ڈری ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ نرمی صرف کچھ لمحوں کی ہے اور اسے اس کے بعد دوبارہ انہی تانوں اور سرد مہری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ خوف زدہ تھی کہ اب باسل اسے کسی ہسپتال کے قیدی کی طرح رکھے گا، نہ کہ بیوی کی طرح۔ گھر پہنچتے ہی ماحول میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ جب باسل نے نویرا کو سنبھالتے ہوئے اندر قدم رکھا تو گھر والوں کے سوالوں کی بوچھار شروع ہو گئی، مگر ڈاکٹر کی بتائی ہوئی حقیقت نے سب کے لبوں پر تالے لگا دیے۔ کسی نے حیرت سے دیکھا تو کسی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نویرا کو گھورا، جیسے وہ اب ان کے لیے ایک نئی مصیبت بن گئی ہو۔ باسل نے ان سب کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ اس کی نظریں صرف نویرا پر تھیں جو بری طرح تھک چکی تھی۔ اس نے کسی کو بھی نویرا کے قریب نہیں آنے دیا اور سختی سے کہا، یہ اب آرام کرے گی، کوئی اسے ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ وہ اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر نرمی سے بٹھایا۔ نویرا ابھی بھی سہم سہم کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص کل تک اس پر غصہ کرتا رہا تھا آج اس کا اس قدر خیال رکھ رہا ہے۔ باسل جھکا اور اس کے پیروں سے سینڈل اتار کر ایک طرف رکھے۔ نویرا نے جلدی سے اپنے پاؤں کھینچنا چاہے، مگر باسل نے نہایت ہی دھیمے لہجے میں کہا، مت ہلاؤ، تم ابھی بہت کمزور ہو۔ اس نے نویرا کے چہرے پر نظریں جمائی جس میں اب نفرت کی جگہ ایک گہری ندامت تھی۔ وہ نرمی سے بولا، نویرا، مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو یا اب کوئی بھی تکلیف ہو تو بلا جھجک مجھے بتانا، اوکے؟ میں ابھی کچھ کھانے کو لاتا ہوں، تم بس لیٹ جاؤ۔ نویرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس سر جھکا کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ باسل اسے ایک لمحے کے لیے اور دیکھا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ اب صاف تھا کہ وہ نویرا اور اس کے آنے والے بچے کو کسی بھی قسم کی تکلیف یا گھر والوں کی مداخلت سے دور رکھے گا۔ اگلے کچھ دن باسل کی شخصیت میں ایک نمایاں تبدیلی لے آئے تھے۔ اب وہ آفس سے واپسی پر براہ راست کمرے کا رخ کرتا، نویرا کی دوائیوں کا خیال رکھتا اور کبھی کبھی اسے خود اپنے ہاتھوں سے پھل وغیرہ بھی کھلاتا۔ لیکن نویرا کے لیے یہ سب کچھ کسی خواب جیسا تھا جس کے ٹوٹنے کا خوف اسے ہر پل رہتا تھا۔ باسل جب بھی اس کے قریب آتا یا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھتا، کیسی طبیعت ہے اب، تو نویرا کے جسم میں ایک لرزش سی دوڑ جاتی۔ وہ باسل کی آنکھوں میں ہمدردی تلاش کرنے کی کوشش کرتی، مگر اسے ہر بار وہی پرانی سرد مہری کا سایہ نظر آتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی، کیا یہ سب وقتی ہے؟ کیا جب میرا بچہ ہو جائے گا تو یہ پھر وہی باسل بن جائے گا جو مجھے بوجھ سمجھتا تھا؟ وہ باسل کے سامنے بات کرتے ہوئے بھی ہچکچاتی، اس کی نظریں اکثر جھکی رہتی۔ باسل کو اس کا یہ خوف محسوس ہوتا تو اسے اپنی گزشتہ غلطیوں پر شدید دکھ ہوتا۔ ایک شام جب باسل اس کے لیے جوس کا گلاس لایا اور اس نے نرمی سے اسے پلانے کی کوشش کی تو نویرا نے جلدی سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ باسل نے ٹھنڈی آہ بھری اور گلاس میز پر رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، نویرا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے دل میں بہت ڈر بٹھا دیا ہے، لیکن اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں دوبارہ کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ مجھ پر بھروسہ کرو پلیز۔ نویرا نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی، مگر اس کا دل ابھی بھی اعتماد کرنے سے قاصر تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی اور باسل دور بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اس دوری کو مٹانے میں شاید بہت دیر کر چکا ہے۔ باسل اکثر نویرا کو سویا ہوا دیکھ کر گھنٹوں اسی کے پاس بیٹھ کر اپنی سوچوں میں کھویا رہتا۔ اس کے ذہن میں وہی رات بار بار آتی جب اس نے اپنی انا اور اپنی خواہشات کو نویرا کی کیفیت پر فوقیت دی تھی۔ اسے اب اس شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ نویرا کی وہ مسلسل طبیعت کی خرابی
اس کی کمزوری اور اس کا چہرہ جو دن بدن پیلا پڑتا جا رہا تھا وہ کوئی ڈرامہ نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی کی ہوئی ایک ایسی غلطی کا نتیجہ تھا جس کا خمیازہ یہ معصوم لڑکی بھگت رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا جن سے اس نے کبھی نویرا کو سہارا نہیں دیا تھا بلکہ صرف اسے دھتکارا تھا۔ وہ سوچتا، کیا یہی کیسی سنگ دلی تھی؟ میں نے اسے اپنی بیوی سمجھ کر قبول نہیں کیا، لیکن اسے استعمال کرنے میں ایک لمحے کا بھی تردد نہیں کیا۔ وہ تو خود ابھی ایک بچی ہے، اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ باسل نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے، اس کا دل پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ نویرا کی خاموشی، اس کی سسکیاں اور اس کا ہر وقت ڈر میں رہنا سب اس کی اپنی ہی کوتاہی کا ثمر تھا۔ وہ اب اس احساس ذمہ داری کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ چاہے جتنی بھی خدمت کر لے، اس ظلم کا ازالہ ممکن نہیں۔ اس نے نویرا کے سر پر ہاتھ رکھا جو نیند میں بھی کسی ڈر سے سکڑ رہی تھی، اور ایک خاموش عہد کیا کہ اب وہ اس کی حفاظت کے لیے اپنی ذات کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرے گی۔ اب باسل کی زندگی کا محور صرف نویرا اور اس کی صحت بن چکی تھی۔ آفس سے واپسی پر اس کے ہاتھ میں فائلیں نہیں بلکہ نویرا کے لیے پسندیدہ پھل یا پھر وہ خاص ہدیات ہوتی جن کی ڈاکٹر نے تاکید کی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے الماری کھول کر دوائیوں کا باکس چیک کرتا، پھر نویرا کے پاس آ کر اسے اٹھنے میں مدد دیتا۔ نویرا، دیکھو میں تمہارے لیے تمہارا پسندیدہ انار لایا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا، حالانکہ اس کی مسکراہٹ میں اب بھی ندامت کی جھلک ہوتی تھی۔ نویرا حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ اسے دیکھتی۔ اسے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی باسل ہے جو کبھی اسے کچن میں بھی دیکھنے کا روادار نہ تھا، اب اس کے لیے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ باسل اسے اپنے ہاتھوں سے پھل کے ٹکڑے کر کھلاتا، اور جب وہ دوائی کے وقت پانی کا گلاس تھامتا تو نویرا کے ہاتھ ہلکے سے کانپتے۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ باسل اب اسے کوئی بوجھ نہیں بلکہ ایک ایسی امانت سمجھ رہا ہے جس کی حفاظت کرنا اس کا اولین فرض ہے۔ نویرا کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں کسی تحفے سے کم نہیں تھیں جو آہستہ آہستہ اس کے دل میں جمے ہوئے خوف کی برف کو پگھلانے لگی تھیں۔ اسے محسوس ہوتا کہ جیسے یہ تبدیلیاں ہی شاید اس کی زندگی کے ویران صحرا میں محبت کے اولین پھول ہیں۔ ہاسٹل کا اور باسل کا ایک شام کمرے میں آیا تو نویرا کو کھڑکی کے پاس کھڑے روتے ہوئے پایا۔ اس نے آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو نویرا کے لیے ایک نیا احساس تھا۔ نویرا، مجھے پتا ہے کہ تمہارے لیے یہ سب کتنا مشکل ہے، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، تمہارا بچپن، تمہاری خوشیاں، سب کچھ میری وجہ سے داؤ پر لگ گئیں۔ اب اگر میں تمہیں اپنی ساری زندگی بھی دے دوں تب بھی شاید تمہارا یہ دکھ کچھ کم نہ ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، پلیز مجھے ایک موقع دو۔ یہ پہلی بار تھا کہ باسل نے اتنی ہمدردی سے اس سے بات کی تھی جس نے نویرا کے دل کے بند دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ گھر کے محفلوں میں نویرا کے حاملہ ہونے کی خبر نے رشتہ داروں کی زبانوں کو تیز کر دیا تھا۔ باسل کی خالہ اور کزنس نے گھسر پسر شروع کر دی۔ ابھی تو اس کی اپنی ہی عمر کیا ہے؟ باسل نے اسے بیوی ماننے سے انکار کیا تھا، اب اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ کہیں یہ کسی ڈرامے کا حصہ تو نہیں؟ وہ نویرا کے سامنے بھی طنزیہ جملے کستے جس سے وہ بری طرح شرمندہ ہو جاتی اور نظریں جھکا لیتی۔ یہ باتیں اس کی ذہنی صحت پر منفی اثر ڈال رہی تھیں اور وہ خود کو بے حد تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک دوپہر جب باسل کی خالہ نے نویرا کو سب کے سامنے تانا دیا کہ وہ گھر میں بوجھ بنی ہوئی ہے، باسل جو بھی کمرے سے باہر نکلا تھا یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ تیزی سے نویرا کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ خالہ، یہ گھر میں بوجھ نہیں، میری بیوی ہے اور میرے بچے کی ماں ہے۔ آئندہ کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بارے میں ایک لفظ بھی بولے۔ میں اسے کسی کے سامنے سر جھکانے نہیں دوں گا۔ یہ میری عزت ہے اور میری عزت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ باسل کی اس ڈھال نے سب کو خاموش کر دیا اور نویرا پہلی بار اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ رات کو جب باسل اسے پانی پلانے لگا تو نویرا نے پہلی بار اپنے کپکپاتے ہاتھ سے باسل کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اب ایک امید کی چمک بھی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، آپ نے آج سب کے سامنے میرا ساتھ دیا، اس کے لیے شکریہ۔ میں جانتی ہوں آپ نے یہ سب صرف بچے کی وجہ سے کیا ہے، لیکن اب مجھے آپ پر تھوڑا بھروسہ ہونے لگا ہے۔ نویرا کی طرف سے اعتماد کا یہ پہلا قدم باسل کے لیے کسی بڑی کامیابی سے کم نہیں تھا جس نے اس کے دل میں ایک سکون پیدا کر دیا۔ باسل نے نویرا کے ہاتھوں کو اپنی مٹھی میں دبا لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
نویرا تم غلط کہہ رہی ہو، یہ صرف بچے کی وجہ سے نہیں ہے۔ ان چند دنوں میں جب میں نے تمہاری تکلیفوں کو قریب سے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی نادانی کی تھی۔ تم میرے لیے صرف میری کزن نہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی بن گئی ہو۔ میں تمہیں اپنی زندگی سمجھنے لگا ہوں اور اب اس زندگی کو میں کبھی ویران نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے الفاظ میں ایک سچائی اور شدت تھی جس نے نویرا کی تمام شکوک و شبہات کو ختم کر کے اسے ایک نئی محبت کی نوید سنا دی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر ماضی کی ان گرہوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا جو اب تک ان کے تعلق میں دیواریں بنی ہوئی تھیں۔ باسل نے نویرا کو بتایا کہ کیسے وہ اپنے کیریئر اور گھر کے دباؤ میں آ کر اپنی جذباتی زندگی سے لا تعلق ہو گیا تھا، اور کیسے اس نے خود کو ایک مضبوط اور بے حس انسان ثابت کرنے کی کوشش میں اپنی روح کو مار لیا تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس کی تلخی دراصل اس کی اپنی ناکامیوں کا عکس تھی جو وہ نویرا پر نکالتا رہا۔ دوسری طرف نویرا نے اپنی خدشات کا ذکر کیا جو اسے اسکول کے دنوں سے لے کر سسرال کے تانوں تک جھیلنے پڑے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح وہ ایک انجانی دنیا میں تنہا رہ گئی تھی جہاں نہ اس کے جذبات کی کوئی قدر تھی اور نہ ہی اس کے معصوم خوابوں کی کوئی اہمیت۔ جب ان دونوں نے اپنے اپنے ماضی کے زخم ایک دوسرے کے سامنے کھول کر رکھے تو ان کے درمیان موجود دوریوں کا وہ دھندلاقہ چھٹنے لگا جو برسوں سے ان کے بیچ حائل تھا۔ اس گفتگو نے انہیں ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا اور وہ سمجھ گئے کہ ان کی زندگیوں کی تباہی کا سبب ان کا اپنا ایک دوسرے سے دور ہونا ہی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نویرا کے اندر ایک ایسی تبدیلی آنے لگی جو اس کے وجود کی کایا پلٹ رہی تھی۔ اب وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دیر تک کھڑکی سے باہر آسمان کو تکتی رہتی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی لرزش اور خوشی کا احساس جنم لے رہا تھا جسے وہ پہلے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ ایک ماں بننے کا احساس تھا جو اسے اپنی تکلیفوں سے بھی زیادہ اہم لگنے لگا تھا۔ اب وہ اکیلے میں بھی مسکراتی، اسے محسوس ہوتا کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی دھڑکن اس کی اپنی زندگی کی علامت بن کر پنپ رہی تھی۔ وہ اب اپنی صحت کا خیال صرف اس لیے نہیں رکھتی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا، بلکہ اس لیے رکھتی تھی کیونکہ اسے اب اپنے وجود سے محبت ہو گئی تھی جو اس کے اندر سانس لے رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے اس بچے کو کبھی اس تنہائی اور اذیت سے نہیں گزرنے دے گی جو اس نے خود جھیلی ہے۔ اس کا خوف جو ہمیشہ اس کے چہرے پر عیاں رہتا تھا اب ایک ایسی پروقار ممتا میں بدل رہا تھا جس نے اسے ایک نئی طاقت عطا کر دی تھی۔ اب وہ جان گئی تھی کہ اس کے وجود کا اصل مقصد کیا ہے، اور یہ احساس اس کے دل کے تمام اندھیروں کو روشن کر رہا تھا۔ گھر کے بڑوں، خاص طور پر باسل کی والدہ اور خالہ کو جب یہ اندازہ ہوا کہ باسل نے نویرا کے لیے اپنی انا کی دیواریں گرا دی ہیں اور وہ بھی اب ایک ذمہ دار شوہر کی طرح اس کا خیال رکھ رہا ہے، تو ان کی تنقید اور سازشیں خود بخود دم توڑ گئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ باسل گھر کے ہر فیصلے میں نویرا کی رائے کو اہمیت دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ قائم کر چکا ہے، تو ان کا رویہ بھی بدل گیا۔ وہ غلط فہمیاں جو صرف سنی سنائی باتوں اور شک کی بنیاد پر قائم تھی، باسل کی صاف گوئی اور نویرا کے وقار کی وجہ سے دور ہو گئی تھیں۔ گھر کے بڑوں نے بھی اب نویرا کو ایک بیٹی کی طرح قبول کر لیا تھا، جس سے گھر کا ماحول پہلی بار اتنا پرسکون اور مثبت محسوس ہو رہا تھا۔ ایک شام باسل نے اپنی میز پر کچھ کتابیں اور نوٹس دیکھے جو نویرا کے تھے، وہ کتابیں جنہیں اس نے اپنی شادی کے بعد الماری میں چھپا کر رکھ دیا تھا۔ باسل نے نویرا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، نویرا، مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تمہیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے سوچا ہے کہ تمہاری صحت جیسے ہی بہتر ہوتی ہے ہم تمہاری تعلیم دوبارہ شروع کروائیں گے۔ میں خود تمہیں پڑھنے میں مدد کروں گا اور تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ نویرا یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ باسل نہ صرف اس کی زندگی کا بلکہ اس کے ادھورے تعلیمی خوابوں کا بھی ساتھی بننے کو تیار ہے۔ اس نے باسل کی آنکھوں میں خلوص دیکھ کر سر ہلایا، اور اس دن کے بعد سے باسل کا کام سے واپسی پر اسے سبق یاد کروانا، اس کی اسائنمنٹس میں مدد کرنا ان کے رشتے کا ایک حسین حصہ بن گیا۔ نویرا کے لیے صرف کتابیں نہیں تھی بلکہ وہ کھویا ہوا بچپن تھا جو اسے باسل کی محبت اور تعاون کی شکل میں مل رہا تھا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور کمرے میں ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی، باسل آفس سے لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خوبصورت پیکٹ تھا۔ نویرا بیڈ پر بیٹھی اپنی کسی کتاب کے نوٹس بنا رہی تھی۔ باسل کو دیکھ کر وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی تازگی نے باسل کے دل کو سکون بخشا۔ باسل نے اس کے پاس آ کر پیکٹ میز پر رکھا اور نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ تمہارے لیے ایک چھوٹی سی چیز لایا ہوں۔
وہ محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ نویرا نے تجسس سے پیکٹ کھولا۔ اندر ایک نفیس سا چاندی کا لنٹن پینڈنٹ تھا جس پر پھولوں کی باریک نقش و نگار بنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر نویرا کی آنکھیں چمک اٹھیں، مگر وہ قدرے ہچکچائی۔ باسل، یہ آپ کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ نویرا نے آہستہ سے پوچھا۔ باسل نے اس کا ہاتھ تھاما اور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ضرورت تو بہت سی چیزوں کی ہوتی ہے نویرا، لیکن یہ صرف ایک تحفہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ میں اپنی زندگی میں تمہاری موجودگی کی کتنی قدر کرتا ہوں۔ پچھلی تمام کوتاہیوں کے لیے مجھے آج بھی افسوس ہے، اور یہ چھوٹی سی چیز تمہیں یہ یاد دلاتی رہے گی کہ اب تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو۔ نویرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے جذباتی ہو کر باسل کی طرف دیکھا۔ اور آپ نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے باسل، مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کبھی آپ کے اتنے قریب آ سکوں گی۔ باسل نے اسے اپنے قریب کیا اور نرمی سے بولا، ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے نویرا، مگر اب آگے کا ہر لمحہ میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تم بس مسکراتی رہو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اس لمحے میں ان کے درمیان کا تمام تر فاصلہ مٹ چکا تھا، اور وہ تحفہ ان کے نئے اور حسین رشتے کی پہلی علامت بن گیا تھا۔ بچے کی آمد کی خبر نے پورے گھر کا ماحول بدل کر رکھ دیا تھا۔ ہر طرف ایک جشن جیسی کیفیت تھی، اور نویرا کے چہرے کی رونق اب اس کی شخصیت میں ایک نئی چمک پیدا کر رہی تھی۔ باسل نے اب ہر چھوٹے بڑے کام میں نویرا کو شامل کر لیا تھا، اور گھر والوں کی طرف سے ملنے والی دعائیں ان کے رشتے کو مزید مضبوط کر رہی تھیں۔ ایک دوپہر باسل اور نویرا بیبی شاپنگ کے لیے شہر کے ایک بڑے مال میں گئے۔ باسل نے نویرا کو سنبھالتے ہوئے ایک بیبی سٹور میں داخل لیا۔ نویرا جب چھوٹے چھوٹے کپڑے، جرابیں اور کھلونے دیکھ کر پرجوش ہوتی تو باسل اسے مسکرا کر دیکھتا۔ کاؤنٹر پر بل ادا کرتے ہوئے دکاندار نے ایک نظر نویرا پر ڈالی، پھر باسل کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے پوچھا، سر، ماشاءاللہ آپ کی بہن کی تو طبیعت ٹھیک لگ رہی ہے، اسے تو ابھی خود دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ باسل نے فوراً نویرا کی طرف دیکھا جو شرمندگی سے نظریں جھکا چکی تھی۔ اس کی عمر واقعی اتنی کم تھی کہ اکثر لوگ اسے باسل کی بیوی ماننے کے بجائے اس کی چھوٹی بہن یا کزن سمجھ لیتے تھے۔ باسل نے دکاندار کو ایک سنجیدہ مگر پروکار نظر سے دیکھا۔ نویرا کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیمی آواز میں بولا، یہ میری بہن نہیں، میری بیوی ہے، اور بہت جلد ہم والدین بننے والے ہیں۔ دکاندار ہکا بکا رہ گیا اور فوراً معذرت کرنے لگا، لیکن باسل نے بات ٹال دی۔ باہر نکلتے ہوئے نویرا نے آہستہ سے کہا، لوگ اکثر یہی سوچتے ہیں نا، مجھے برا نہیں لگتا، میں خود بھی کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں کیا واقعی اس بڑی ذمہ داری کے قابل ہوں۔ باسل نے اسے روک کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ لوگ کیا سوچتے ہیں اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، میری نظر میں تم میری شریک حیات ہو، اور میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم چھوٹی نہیں ہو، تم میری زندگی کی وہ مضبوط بنیاد ہو جس پر میرا آنے والا کل کھڑا ہے۔ نویرا نے اسے دیکھا، اس کے دل سے وہ پرانا احساس کمتری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب وہ صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ باسل کے لیے اس کی وہ ہمسفر تھی جس کے ساتھ وہ اپنی اگلی پوری زندگی بسر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مال کی بھیڑ میں وہ دونوں اپنی دنیا میں مگن تھے، اس ننھے مہمان کے استقبال کی تیاریوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتے رہے۔ ماضی کی وہ تلخ یادیں جو کبھی نویرا کے لیے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح تھیں، اب دھیرے دھیرے وقت کی دھن میں گم ہو رہی تھیں۔ باسل نے ان یادوں کو مٹانے کے لیے کوئی بڑی کوشش نہیں کی، بس وہ ہر دن نویرا کے ساتھ ایک نئی خوبصورت یاد رقم کرنے لگا تھا۔ جب بھی نویرا اکیلے میں اداس ہوتی یا ماضی کے کسی کرخناک رات کی یاد اسے سساتی تو باسل اسے اپنے ساتھ ہی کسی نئی مصروفیات میں شامل کر لیتا۔ ایک شام جب وہ دونوں بیلکنی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، نویرا نے دور آسمان کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، باسل، کیا آپ کو کبھی وہ رات یاد آتی ہے جب میں نے آپ کے کندھے پر… وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس کے لہجے میں ابھی ماضی کی شرمندگی تھی۔ باسل نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نویرا، میں اس وقت کو اپنی زندگی کے اس باب کی طرح دیکھتا ہوں جسے پڑھ کر میں نے سبق سیکھا ہے۔ وہ راتیں کڑوی تھیں، لیکن اب وہ قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ میں اب صرف اس نویرا کو دیکھتا ہوں جو میرے سامنے ہے، جو میری زندگی کا مرکز ہے، اور جو اب میری خوشیوں کا حصہ ہے۔ پرانی باتوں کو دفن کر دو، کیونکہ اب ہم صرف اس لمحے میں جیتے ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ نویرا نے اسے دیکھا اور محسوس ہوا کہ باسل نے نہ صرف اس کے زخموں پر مرہم رکھا ہے بلکہ اسے ان زخموں کے نشانات سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ اب وہ پرانی تلخیوں کے بجائے آنے والے کل کے خوابوں میں کھوئے رہتے تھے۔ باسل کا بدلتا ہوا رویہ اور اس کی دی ہوئی اہمیت نے نویرا کے اندر ایک ایسا اعتماد پیدا کر دیا تھا کہ اب اسے ماضی کی کسی بھی واقعے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔
وہ دونوں اب اپنی زندگی کے اس نئے سفر میں اس طرح جڑ چکے تھے کہ ماضی کی کوئی بھی کڑویات ان کی محبت کی مٹھاس کو کم کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ ایک رات جب کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور نویرا اپنی نیند کی وادیوں میں گم ہونے ہی والی تھی، باسل اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھ رہا تھا، اس کا معصوم چہرہ جس پر اب کوئی خوف نہیں تھا باسل کے دل میں ندامت کی ایک نئی لہر پیدا کر رہا تھا۔ اس نے نویرا کا ہاتھ آہستہ سے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے بوسہ دیا۔ نویرا کی آنکھ کھل گئی، وہ نیم بیداری کے عالم میں باسل کو دیکھنے لگی۔ باسل نے گہری سانس لی اور بہت دھیمی پر اثر آواز میں بولا، نویرا، میں نے آج تک تم سے کبھی کھل کر معافی نہیں مانگی۔ شاید میری انا آڑے آتی رہی، لیکن آج میں خود کو روک نہیں پا رہا۔ میں ان تمام زیادتیوں کے لیے مجھے معاف کر دینا جو میں تمہارے ساتھ کی ہیں۔ میں نے تمہاری زندگی کو جہنم بنایا، تمہیں وہ پیار نہیں دیا جس کی تم حقدار تھی، اور تمہاری کم عمری کا فائدہ اٹھا کر تمہاری یہ تکلیف بھی پہنچائی۔ نویرا خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ باسل نے جاری رکھا، میں جانتا ہوں صرف معاف کر دو کہہ دینے سے وہ زخم نہیں بھرتے جو میں نے دیے، لیکن میں عہد کرتا ہوں کہ میری باقی زندگی صرف تمہاری ان تکلیفوں کے ازالے میں گزرے گی۔ تم میری غلطی بھی ہو اور اب میری واحد سچائی بھی۔ نویرا نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر باسل نے اسے دوبارہ تکیے پر لٹا دیا۔ نویرا نے مسکرا کر باسل کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس کے لہجے میں وہ پرانا ڈر نہیں بلکہ ایک گہرا خلوص تھا۔ باسل، میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا، نویرا نے آہستہ سے کہا۔ شاید اس دن ہی معاف کر دیا تھا جب آپ مجھے ہسپتال لے کر بھاگے تھے اور آپ کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا تھا۔ ماضی تو گزر گیا، اب بس آپ کے ساتھ کا یقین چاہیے۔ باسل کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اس نے نویرا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے ان کے درمیان سے ماضی کی آخری دیوار بھی گر گئی تھی اور وہ دونوں ایک نئے رشتے کی بنیاد پر کھڑے تھے جس میں اب صرف معافی، قبولیت اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ نویرا باسل کے پاس بیٹھتے ہوئے کبھی نہیں ہچکچاتی۔ وہ جان گئی تھی کہ باسل کے دل میں اب اس کے لیے وہ سرد مہری نہیں بلکہ ایک ایسی پناہ گاہ ہے جہاں وہ خود کو ہر طوفان سے محسوس کرتی تھی۔ ایک رات جب وہ بالکنی میں باسل کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا پورا وجود سکون ہے۔ باسل نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو نویرا، مجھے اب تمہارے پاس بیٹھ کر سکون ملتا ہے، جیسے میری زندگی کی ادھوری کہانی مکمل ہو رہی ہو۔ نویرا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ میں اب جانتی ہوں باسل، آپ میرے لیے وہ ڈھال ہیں جو مجھے کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ میں اب مکمل طور پر آپ کے پاس محفوظ ہوں۔ کچھ ماہ بعد ہسپتال کے کوریڈور میں باسل کی بے چینی دیکھنے والی تھی۔ جب ڈاکٹر نے باہر آ کر اسے خوشخبری سنائی تو اس کا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے نرسری کی طرف بھاگا اور شیشے کے اس پار اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے کو دیکھا۔ جب اسے تسلی ہو گئی اور وہ چھوٹی سی جان تھمائی گئی تو باسل کی آنکھوں سے آنسو کی چھلک پڑے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر صرف یہی بڑبڑا سکا، تمہارے آنے سے میرے تمام گناہ دھل گئے ہیں، میں اب صرف تمہارا اور تمہاری ماں کا محافظ ہوں۔ اس کا باپ بننے کا احساس اسے پہلی بار ایک ذمہ دار اور مکمل انسان بنا رہا تھا۔ بچے کے آنے کے چند دن بعد جب وہ دونوں کمرے میں بیٹھے تھے، باسل نے نویرا کا ہاتھ تھام کر ایک گہری بات کہی۔ نویرا، اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہماری کہانی کا آغاز ایک زبردستی کے رشتے سے ہوا تھا جہاں نہ کوئی جذبات تھے اور نہ ہی کوئی سمجھ بوجھ، لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہماری کہانی آج وہیں کھڑی ہے؟ نویرا نے بچے کو دیکھتے ہوئے باسل کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر بولی، نہیں باسل، ہماری کہانی نے اب ایک نئی سمت لے لی ہے۔ اب یہ رشتہ صرف نام کا نہیں بلکہ احساس کا ہے، جسے زبردستی یہ شروع ہوا تھا وہ آج محبت کے گہرے رنگوں میں بدل چکا ہے۔ اب ہم ایک دوسرے کو مجبور کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضرورت بن کر جینا چاہتے ہیں۔ ہسپتال نے باسل نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تم صحیح کہتی ہو، محبت زبردستی سے نہیں بلکہ وقت اور احساس سے پروان چڑھتی ہے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر اسے پایا۔ کچھ سال بعد کا منظر تھا۔ گھر کے لان میں شام کی خوبصورت روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا ننھا بچہ گھاس پر بھاگ رہا تھا اور باسل اور نویرا اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کے درمیان اب وہ پرانی دوری نہیں تھی بلکہ ایک ایسا رشتہ تھا جو وقت کی آزمائشوں سے گزر کر پختہ ہو رہا تھا۔ باسل نے نویرا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ نویرا نے ایک پرسکون سانس لی۔ اسے اب ماضی کی کسی کڑوی یاد کا ڈر نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا گھر اب ایک مکمل اور خوشگوار خاندان بن چکا ہے جہاں محبت کا یہ رشتہ کسی بندھن یا زبردستی کا نہیں بلکہ باہمی احساس، احترام اور ایک دوسرے کے لیے جی اٹھنے کا ایک حسین سفر ہے۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کی
دوسرے کی آنکھوں میں اپنا مکمل جہاں دیکھ سکتے تھے، جہاں اب صرف سکون، اطمینان اور ایک دائمی محبت تھی۔